بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثانی السنہ واما السنة فالطوائف من الاخبار منها ما ورد في الخبرین المتعارضین۔ جو لوگ حجیت خبر واحد کے قائل تھے انہوں نے کتاب میں سے 5 آیات کو بطور دلیل پیش کیا۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی نیابت میں ان کے طریقہ استدلال کو بیان کیا اور جو اپنے اشکالات تھے وہ اشکالات بھی اس پر بیان فرمائے۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ ان آیات کے اس استدلال سے تو حجیت خبر عادل کو ثابت کرنا مشکل ہے، البتہ اس حد تھا کہ وہ عادل بھی ہو اور اس کی خبر اطمینان بخش بھی ہو، جو ظن سے بالاتر مرتبہ ہے، تو پھر شاید اس کی بات قابل قبول ہو۔ اس پر دلالت قائلین حجیت خبر واحد اب استدلال کر رہے ہیں روایات سے کہ ہم سنت سے ثابت کرتے ہیں کہ خبر واحد عادل حجت ہے۔ اب یہاں لطف رہنے آگا، اس نقطے کو بھولنا نہیں ورنہ آپ پھر پریشان ہو جائیں گے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ جو روایات آپ پیش کریں گے خبر واحد کی حجیت پر، اگر وہ روایات خود ہی اخبار احاد ہوئی کہ آپ کہتے ہیں خبر واحد حجت ہے، ہم کہتے ہیں آپ دلیل دیں اور آپ دلیل میں جو خبر پیش کرتے ہیں فرض کرو وہ بھی خبر واحد ہو، تو خبر واحد سے خبر واحد کی حجیت تو ثابت نہیں ہو سکتی۔ اب یہ نقطہ یہاں متن میں نہیں ہے، یہ آپ نے خود ذہن میں رکھنا ہے۔ تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ نہیں، جو اخبار یہاں پر پیش کی جائیں گی خبر واحد کی حجیت سے، وہ اخبار متواترہ ہیں، البتہ ان کا تواتر لفظی نہیں، یہ ساری باتیں بیان کر چکے ہیں، لیکن تواتر معنوی ہے، تواتر اجمالی ہے۔ یہ روایات متواترہ ہیں معنن یا اجمالن، اور روایت متواترہ کو بطور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے خبر روایت و واحد کی حجیت پر، لہذا یہ مشکل نہیں ہے، ختم ہو گئی۔ سنت میں روایات کو ان علماء نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ 4 حصوں سے مراد یہ ہے کہ بعض روایات جو اخبار علاجیہ کے نام سے معروف ہیں، آپ اصول مظفر تحرم میں تعادل تراجیح میں یہ باتیں پڑھ چکے ہیں، اخبار علاجیہ کہ 2 روایتیں آپس میں متعارض ہوں تو ہمیں وہاں کیا کرنا چاہیے؟ معصوم نے خود اس تعارض کو ختم کرنے کے لیے جو ارشاد فرمائے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اخبار علاجیہ۔ ایک قسم یہ ہے، اس سے بھی ہم اپنا مدعا ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ روایات ایسی ہیں انشاءاللہ وہ بھی آج ہم پڑھیں گے، 2 قسمیں آج ہم پڑھ سکیں گے، کہ جہاں معصوم نے خود ایک فرد کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا، فرمایا تم رجوع کرو زرارہ کی طرف، کہیں فرمایا تم رجوع کرو ابو بصیر کی طرف، کہیں فرمایا تم رجوع کرو محمد ابن مسلم کی طرف۔ تو یہ ایک فرد کی طرف جو امام رجوع کا حکم دے رہے ہیں، یہ بھی ہمارے مدعا پر دلالت ہے کیا کہ اگر خبر واحد عادل حجت نہ ہوتی تو ایک فرد کی طرف رجوع کرنے کا امام حکم، توجہ میری جان، کیوں؟ آپ کہیں گے اس لیے
کہ چاہے زرارہ ہو، چاہے محمد ابن مسلم ہو یا ابو بصیر، جتنے نیک ہوں، جتنے متقی ہوں، جتنے بڑے عالم ہوں، سب کچھ ہے، لیکن معصوم تو نہیں ہے۔ احتمال خطا و نسیان تو ان کے بارے میں موجود ہے۔ جب موجود ہے پھر بھی معصوم فرما رہے ہیں ان کی طرف رجوع کرو، تو یہاں سے ہمارا مدعا ثابت ہو جائے گا کہ خبر عادل ثقہ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہوگا؟ اب صرف ترجمہ ہے سارا، زیادہ لمبی بات نہیں ہے۔ ترجمہ بھی میں نے کہ متن روایت ہے، جو تفصیل ہوگی وہ پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ بیان کرتا ہوں گا کہ یہاں سے ان کی مراد کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ وَأَمَّا السُّنَّةُ، یعنی سنت میں سے بہت ساری روایات، میں نے آپ کو گزارش کیا ہے کہ ان روایات کو ان علماء نے 4 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ مثلا فرماتے ہیں ما ورد فی الخبرین المتعارضین، پہلی قسم کچھ روایات وہ ہیں جو اخبار متعارضہ کے بارے میں آئے ہیں، کہ جو روایتیں آپس میں متعارض ہو جائیں تو ان کے تعارض کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، معصوم نے کیا فرمایا ہے، اس بارے میں ہیں۔ وہاں پر معصوم کب فرماتے ہیں من الاخذ بالعدل، کہ ان 2 عادلوں میں سے جو عادل ہو اس کو لے لو، والاصدق، یہ بھی صادق ہے وہ بھی صادق ہے، لیکن ان میں سے جو اصدق ہے، اول مشہور یا والتخییر اندہ ترا، یہ تعادل تراجی میں یہ ساری باتیں اصول مظفر چوتھے حصے میں یہ مکمل گزری ہیں کہ وہاں پر کیا ہے۔ اب روایتیں ذرا غور کرو گا۔ مثل و مقبولت عمر ابن حنظلہ، ابن حنظلہ آتا ہے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں، توجہ کرنا میری جان، وہ کہتا ہے کہ جناب 2 بندے ہیں، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے، تنازع ہو گیا ہے، یا کوئی لین دین کے بارے میں یا میراث کے بارے میں، تو ایک نے کہا جی میری طرف سے فلاں شخص ہوگا، دوسرے نے کہا میری طرف سے فلاں شخص ہوگا۔ اب وہ دونوں قاضی آ گئے، دونوں حاکم آ گئے، ایک نے فیصلہ یہ کیا، دوسرے نے فیصلہ یہ کیا، اس نے بھی جناب کی روایت سے تمسک کیا، اس نے بھی جناب کی روایت سے تمسک کیا، لیکن فیصلے 2 مختلف ہیں، تمسک دونوں کا جناب کے احادیث سے ہے۔ اب یہ تھا اس کی بات، تو امام نے فرمایا الحکم ما حکم به عادلهما وافقههما واصدقهما، کہ ان میں سے اس کا فیصلہ قابل قبول اور نافذ العمل ہوگا جو ان میں سے عادل ہوگا یا افقہ ہوگا یا اصدق ہوگا الی آخر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ممکن ہے کوئی سوال کرے جناب اس روایت کا تعلق تو کتاب القضاء سے ہے کہ 2 قاضی تھے، ایک قاضی نے یہ فیصلہ سنایا، اس نے وہ سنایا، اس نے بھی آپ کی حدیث سے تمسک کیا۔ ہم باب قضاء میں تو ہیں نہیں، ہم تو ویسے بات کریں کہ ایک راوی اگر عادل ہے اور وہ ہمیں خبر دے تو قبول کریں یا نہ کریں۔ فرماتے ہیں وَمَوْرِدُهَا، اگرچہ اس روایت کا مورد وَإِنْ كَانَ فِي الْحَاكِمَيْنِ، اگرچہ وہ 2 حاکموں کے بارے میں ہے، 2 قاضیوں کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا سارا سوال ابن حنظلہ کا، لیکن فرماتے ہیں إِلَّا أَنَّ مُلَاحَظَةَ جَمِيعِ الرِّوَایَةِ، لیکن اگر آپ پوری روایت کو اول سے آخر تک پڑھیں تو وہاں سے کم از کم اتنا پتہ چلتا ہے بِأَنَّ الْمُرَادَ بَيَانُ الْمُرَجِّحِ لِلرِّوَایَتَيْن، کہ دونوں قاضیوں نے، دونوں حاکموں نے اپنے اپنے فیصلے میں 2 روایتوں سے استناد کیا۔ اب امام یہ بتا رہے ہیں کہ ترجیح کس کو دینی ہے، یعنی عادل ہونے کو مرجح قرار دے رہے ہیں یا افقہ ہونے کو وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اسی طرح ایک اور روایت ہے ومثل روایت عوالی علی المرویہ علامہ، علامہ نے روایت کی ہے المرفوع الی زرارہ، یعنی علامہ نے ڈائریکٹ زرارہ سے نقل کیا، علامہ سے زرارہ تک کا درمیان میں جو واسطے ہیں، جو راوی ہیں، ان کا ذکر علامہ نے نہیں کیا۔ خوب، وہ روایت کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یہ زرارہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا یاتی انکم الخبران الحوی الحدیثان المتعارضان، سوال کیا
کہ جناب کی طرف سے دو خبریں یا دو حدیثیں ہم تک پہنچتی ہیں، المتعارضان دونوں کا آپس میں تعارض ہے، فَبِأَيِّهِمَا آخُذ جناب آپ بیان فرمائیں کہ میں ان میں سے کس پر عمل کروں۔ تھوڑا بیدار ہو کے بیٹھیں۔ اب آپ کو چاہیے تھا یہاں سوال کرتے کہ آغا صاحب یہ خبر اور حدیث میں کیا فرق ہے؟ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ کرے گا کون؟ کرنا چاہیے نا۔ راوی کا جاتی عنکم الخبران، آپ کی طرف سے دو خبریں، اول حدیثان، تو اس کا مطلب ہے تھوڑا بہت خبر اور حدیث میں فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ کس نے بتایا؟ اسلام میں شیعہ مذہب میں قیاس حرام ہے، تکے نہیں لگاتے۔ علماء اہل حدیث جیسے ہمارے پاس بھی ماشاءاللہ حدیث کے علماء موجود ہیں، وہ فرق یہ کرتے ہیں، اور بھی ہوں گے، ہمیں اس کی زیادہ گہرائی کا پتہ نہیں ہے، کہ وہ حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جب امام کسی فرمان کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہا ہو کہ پیغمبر نے یہ فرمایا تھا، اس کو وہ کہتے ہیں۔ اور جو امام علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل نہ کرے، خود فرمائے جیسے امام کو بیان فرماتا ہے، تو اس پر یہ آیون استعمال کرتے ہیں اصطلاح حدیث کی۔ ٹھیک ہو گیا آج؟ خوب، جب ہم بات کر رہے ہیں خبر واحد کی تو اس میں مراد یعنی خبر حدیث دونوں ہوں گی، لیکن علیحدہ ہوں گی تو اس میں یہ تھوڑا سا فرق ہوگا۔ خوب، فَبِ أَيِّهِمَا آخُذ اس نے سوال کیا جناب آپ بتائیں، ہم دو جب آ گئے تو میں ان میں سے کس پر عمل کروں؟ قال معصوم نے فرمایا، یہ بھی امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، امام نے فرمایا خذ بمشتہر بین اصحابک ودع شاذ الناظر، جو تمہارے دوستوں میں یعنی ہمیں ماننے والوں میں جو مشہور ہے اس پر عمل کرو، اس کو لے لو، اور جو شاذ اور نادر ہے اس کو چھوڑ دو۔ قل پھر میں نے دوسرا سوال کیا، انہما معا مشہوران جناب دونوں مشہور ہیں، فرمایا خذ بأعدلہما عندک تیرے نزدیک ان دو میں سے جس کا راوی عادل ہے یا جو تیرے نزدیک اوثق ہے، اگرچہ یہ بھی موثق ہے، یہ بھی موثق ہے، لیکن ان میں سے جو اوثق ہے اس پر عمل کر۔ خوب، اسی طرح ایک اور روایت ہے، یہ روایت ہے ابن ابی الجہم، یہ ابن ابی الجہم بھی ہے، ابن الجہم بھی ہے، امام رضا علیہ السلام سے وہ روایت یہ ہے، قل میں نے عرض کی یجیؤنا الرجلان ہمارے پاس دو آدمی آتے ہیں، وکلاہما ثقہ ہمارے سامنے وہ دونوں ماشاءاللہ موثق ہیں، قابل اعتماد ہیں، وہ دو بندے ہمارے پاس آتے ہیں بے حدیثین مختلفین یعنی دو حدیثیں لے کر، ایک کہتا ہے امام نے یہ فرمایا، دوسرا کہتا ہے امام نے یہ فرمایا، فلا نعلم ایہما الحق ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے حق کیا ہے، کس کی جو کون سا ناقل جو راوی ہے وہ صحیح ہے۔ قال امام نے فرمایا توجہ میری جان، اذا لم تعلم جب تمہیں ان میں سے کون حق پر ہے اس کا علم نہ ہو، فموسع علیک بأیہما اخذت تم توسع ان میں سے جو بھی چاہے جس پر چاہو عمل کر سکتے۔ ایک اور روایت، یہ روایت حارث بن مغیرہ کی امام صادق علیہ السلام سے، توجہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا سمعت من اصحابک الحدیث اگر تو اپنے ساتھیوں میں سے یعنی جو بھی ہمیں ماننے والے ہیں اپنے امامیہ ہیں ان میں سے کسی سے کوئی حدیث کو سنے، وَكُلُّهُمْ ثِقَةٌ اور تیرے نزدیک وہ سارے ماشاءاللہ موثق ہیں، فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ تم وسعت میں ہو، فرصت میں ہو، مراد کیا ہے ان میں سے جس پر بھی عمل کر لو تمہیں اجازت ہے، حتی تری القائم حتیٰ کہ تو اپنے وقت کے امام سے پوچھ لے، ملاقات کر لے، جو بھی اس وقت کے حساب سے ہوگا۔
وغیرہ من الاخبار، فرماتے ہیں اور بھی اس مضمون کی بہت ساری روایات موجود ہیں. شیخ عالم فرماتے ہیں والظاہر ان دلالتها على اعتبار الخبر الغیر المقطوع الصدور واضحہ. کیوں کہ جو روایات مقطوع الصدور ہیں، جن کا معصوم سے صادر ہونا قطعی ہے، اول تو ان میں تعارض ہو ہی کہ ایک امام کچھ فرمائے، دوسرا امام علم بھی ہو کہ معصوم نے فرمایا، اول تو ان میں تعارض ہوتا ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی مورد تقی آ جائے ہو بھی سو تو وہ بہت ہی شاذ ہے. تو پس یہ جو تعارض کو ختم کرنے کے لیے معصومین علیہ السلام کے فرامین ہیں، اس سے اتنا پتہ تو چل گیا کہ تعارض ہمیشہ ہوگا ان روایات میں جو قطعی صدور نہ ہوگی. ہمارا محل بحث بھی یہی کر رہا ہے کہ جو ظنی صدور ہیں، تو اس کا مطلب تعارض ان میں ہے اور اس تعارض کو کرنا ہے ختم. تو اس کا مطلب ظنی صدور میں عمل کیا جا سکتا. ہو یہ بات تو ہوگی، لیکن مسئلہ یہ ہے الا انه لا اطلاق لها، لیکن ان میں اطلاق نہیں ہے کہ خبر کیوں عادل ہو، وہ موثق ہو، عادل بے شک نہ ہو، اور بھی اس کی بہت ساری جو اقسام ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس جو خبر بھی ایسی آ جائے تم اس کو قبول کر لو. فرماتے ہیں کیوں؟ لطف لینے آقا جان، تعارض کب ہوتا ہے؟ یہ ساری باتیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں اصول مظفر چوتھے حصے میں. کون سی؟ تعارض آقا جان تب ہوتا ہے جب دونوں حدیثیں معیار حجیت پر پوری ہوں. ضعیف اور صحیح میں تعارض ہوتا ہی نہیں ہے. ضعیف اور حسن میں تعارض ہوتا ہے کہ یہ بھی معیار حجیت پر پوری اور یہ بھی پوری. اب جب دونوں معیار حجیت پر پوری ہیں اب ہوگا تعارض. اب اس تعارض کا ہم نے کرنا ہے علاج اور اس کا حل نکالنا ہے. لطف لینے آگا. اب اشکال یہ بنتا ہے کہ جناب یہ سارے فرامین ہیں تعارض کے بارے میں. تعارض تو تب ہوتا ہے کہ جب دونوں روایتیں معیار حجیت پر پوری ہوں. تو اس کا مطلب ہے سائل یہ سوال کر رہا ہے، لطف لینا ہے، کہ جناب یہ روایت بھی معیار حجیت پر پوری ہے، یہ روایت بھی معیار حجیت پر پوری ہے، میں اب ان میں سے کیا کروں؟ ہمارا محل باس اس سے پہلے ہے. کون سا؟ معیار حجیت کیا ہے؟ بات سمجھئے؟ ہم جو بحث کر رہے ہیں وہ تو کر رہے ہیں نا معیار حجیت کی، کہ جیسے روایت متواترہ حجت ہے، ٹھیک ہے، جو قطعی صدور ہے حجت ہے. ہمارا محل باز یہ ہے کہ جو خبریں واحد عادل جو قطعی صدور نہیں ہوتی، ظنی صدور ہے، وہ حجت ہے یا نہیں ہے. یہاں سوال ہو رہا ہے کہ ان کا حجت ہونا اس کے نزدیک مسلم ہے. اب پریشان ہے کہ ان میں سے کس پر عمل کروں. سوال سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ اب غور کرو. فرماتے ہیں لأن سوال، کیونکہ سائل جو معصوم سے سوال کر رہا ہے، عن الخبرین، وہ ایسی دو روایتوں کے بارے میں سوال کر رہا ہے، اللذین فرض السائل کل منہما حجتا، کہ سائل نے فرض کیا ہے کہ ہمارے پاس دو روایتیں ہیں اور یہ دونوں معیار حجیت پر پوری ہیں. یتعین العمل بها لولا المعارض، اگر اس کے مقابل یہ نہ ہوتی تو اس پر عمل لازم تھا، اس کے مقابل میں یہ نہ ہوتی تو بھی اس پر عمل لازم تھا. بات سمجھ آئیے نا آجان؟ ورنہ تعارض بنتا ہی نہیں ہے. کما یشہد بہ، اور اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، لفظ ایون، ٹھیک ہے جی. فَبِأَيِّهِمَا آخذ، فرماتے ہیں کما یشہد بسوال بلفظت ای، یہ ای الدال علی السؤال عن المعین مع العلم بالمبہم، یعنی یہ اس کو علم ہے کہ یہ بھی معیار حجیت پر پوری، یہ بھی حجیت، یہ نہ ہوتی تو فقط اس پر عمل کرتے، وہ نہ ہوتی تو فقط یہ پتہ ہے. لیکن لفظ ای کے ذریعے در حقیقت سوال کیا جاتا ہے تعیین کے لیے کہ ان میں سے معین کون سا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک.
لیکن ان میں سے کس پر عمل کیا جائے، ایون کے ذریعے تعیین کو طلب کیا جاتا ہے. تو مثال دے رہے ہیں کما اذا سئل عن تعارض الشہود او ائمۃ الصلاۃ، مثلاً اگر سوال کیا جائے جناب دو گواہ یہ بھی عادل ہیں مومن ہیں فلان ہیں، یہ کہتے ہیں یہ ہے، دو گواہ فلاں ہیں ایسے ان کے مقابل میں ہیں، ایک امام یہ ہے ایک امام یہ ہے، اس کو علم تو ہے کہ عادل کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے، اس کو پتہ تو ہے کہ شرائط امامت کیا کیا ہوتے ہیں، لیکن دو ہیں تو کس کی ادا کرے آخری. فعجاب، اب وہ جواب دیں گے بے بیان المرجح، ان میں مرجح کیا ہے. بس فإنه لا يدل، اب یہ جواب لا يدل الا على ان المفروض تعارض من كان منه مفروض القبول لولا المعارض. تو جواب کیا ہوگا جب کہیں گے کہ یہ والے گواہ قبول ہیں تو اس کا مطلب ہے اگر ان کے مقابل میں نہ ہوتے تو فقط یہ تھے. اب بیان کرنا ہے مرجح کو کہ اگرچہ دونوں کی شہادت قبول ہے، اگرچہ دونوں اماموں کی ابتدا جائز ہے، لیکن چونکہ اس میں مرجح پایا جاتا ہے لہذا آپ اس کی ابتدا کریں، اس کی بات کو مانیں. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر وہ بھی قابل قبول تھا. تو پس گویا ان روایات میں تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ روایات معیار حجیت پر پوری تھی. اب سائل سوال کر رہے تعیین کا کہ ان میں سے کس پر عمل کروں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ روایات ہمارے محل بحث سے مربوط کیوں، ہم ابھی معیار حجیت میں بحث کر رہے ہیں، معیار حجیت سے آگے نہیں گئے. نام لیکن آگے فرماتے ہیں لیکن ایک روایت ایسی ہے. کون سی؟ وہ روایت ہے حارث بن مغیرہ والی، تدل علی اعتبار خبر کل ثقہ، وہ دلالت کرتی ہے. کیوں؟ وہاں پر کوئی سائل نہیں تھا، وہاں امام نے خود فرمایا اذا سمعت من اصحابک الحدیث وکلهم ثقہ فموسع علیک حتی تری الغائب. اس روایت یہ ہمارے مدعا پر دلالت کرتی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں جو بھی موثق تیرے پاس آئے اس کی خبر سے کہو بس تم اس پر عمل کر لو. اب روایت حارث کو جب ملائیں گے وہ مقبول ہے عمر ابن حنظلہ اور مرفوع ہے زرارہ، اس کے ساتھ ملاحظۃ ذکر الاوثقیت والعدلیت فی المقبولۃ والمرفوع یصیر الحاصر من المجموع. تو اب جب ان کو ملا کر ہم دیکھیں گے کہیں پر عادل فرمایا گیا، کہیں پر اوثق فرمایا گیا، کہیں پر ثقہ فرمایا گیا، تو پس یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کیا کہ اعتبار و خبر ثقہ، کہ خبر ثقہ معتبر ہے. یہ ہمارا مان لباس ہے. بلکہ آگے شیخ عالم ایک بڑھتے ہیں فرماتے ہیں ولیکن صاحب ان ظاہر مساق الروایہ ان الغرض من العدالت حصول الوثاقہ، حتیٰ کہ اگر کہیں معصوم نے عادل فرمایا بھی ہے، اصدق فرمایا بھی ہے، تو بھی مقصد عادل وصف نے کہا کیا تھا؟ حصول الوثاقہ. گویا اصل معیار ہے وثوق، اس کا ثقہ ہونا. بس فَيَكُونُ الْعِبْرَةُ بِهَا، تو اس کا مطلب اصل معتبر معیار حجیت ہوگا وثاقت، کہ موثق کی خبر قابل قبول ہے. اب جب یہ لیں گے تو پھر ہمارے محل بات پر یہ دلالت. دوسری قسم روایات کی جس سے ہم ثابت کرتے ہیں اپنے مدعا کو، وہ ہے ما دل علی ارجاء احد الروات الى احد اصحابہم علیہم السلام، کہ خود معصومین علیہم السلام نے لوگوں کو کہا، فرد کو، کہ تم فلاں صحابی کی طرف رجوع کرو، ایک بندے کی طرف. اب وہ بندہ چاہے جتنا نیک ہو، متقی ہو، عالم ہو، فاضل ہو، سب کچھ ہے، لیکن معصوم تو نہیں ہے. احتمال خطا و نسیان تو وہاں پر بھی موجود ہے. چلو احتمال کذب نہیں ہے لیکن احتمال خطا و نسیان تو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی معصوم اس کی طرف رجوع کا حکم دے رہے ہیں. بس یظہر منہ عدم الفرق بین الفتوی والروایہ، جب معصوم اس کی طرف رجوع کا حکم دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اگر روایت کو نقل کرے تو بھی قابل قبول ہے
اور وہ اپنا اگر وہ مفتی ہے فتویٰ دے تو بھی قابل قبول ہے. اب فرماتے ہیں مثل ارجاہی علیہ السلام الی زرارہ، امام صادق علیہ السلام خود لوگوں کو ارجا کرتے تھے زرارہ کی طرف. مثلا امام نے فرمایا اذا اردت حدیثا، ایک شخص کو کہ جب تو چاہے کہ کوئی حدیث سنے، حدیث لینا چاہتا ہے، تو فعلیک بہذا الجالس، یہ جو شخص بیٹھا ہے اس کے پاس آؤ. مشیرن الی زرارہ، جناب زرارہ بن آیون کی طرف اشارہ کیا کہ جب بھی تم کوئی حدیث سننے کا ارادہ رکھتے ہو تم اس شخص کے پاس آؤ. اسی طرح ایک اور فرمان میں امام صادق علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا اما ما رواہ زرارہ عن ابی، کہ اگر زرارہ میرے والد گرامی سے کوئی روایت کو نقل کرتا ہے فلا یجوز ردہ، اس کو رد کرنا جائز نہیں. توجہ کرنا جان، اب زرارہ بھی تو ایک بندہ ہے نا، وہ بھی تو غیر معصوم ہے، احتمال خطا و نسیان ہے، لیکن امام خود ارجا کر رہے ہیں کہ جو روایت یہ کرے اس کو رد نہ کرو. تو اس کا مطلب ہے اس کی بات کو بھی قبول کیا جا سکتا. اسی طرح ایک اور حدیث امام علیہ السلام نے فرمایا ابن ابی یافور بعد سوال اب من یرجع الیہ اذا احتاج او سئل عن مسئلہ، ابن ابی یافور نے سوال کیا جناب اگر کوئی ضرورت ہو یا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ تو امام نے فرمایا توجہ فما یمنعک عن الثقفی، جس نے تمہیں روکا ہے ثقفی، اس سے مراد ہے محمد ابن، اس چیز نے تمہیں محمد ابن مسلم سے سوال کرنے سے روکا ہے. فَإِنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِي أَحَادِيث، اس محمد بن مسلم نے میرے والد گرامی کا سے بہت ساری روایات سنی ہیں. وَكَانَ عِنْدَهُ وَجِيهًا، اور یہ میرے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام کے نزدیک معتبر شخص ہے. اب یہاں بھی امام ایک شخص کی طرف ارجاع فرما رہے ہیں. اسی طرح ایک اور فرمان ہے فی معان الکشی، رجال کشی میں لسلمہ بن ابی حبیبہ، بعد میں سلیم بن ابی حبیبہ ہے، اس میں سلمہ بن ابی حبیبہ ہے. معصوم نے فرمایا ایتے ابان بن تغلب، ابان بن تغلب کے پاس آؤ، اس کے پاس بیٹھو. فَإِنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنِّي حَدِيثًا كَثِيرًا، یہ ابان بن تغلب مجھ سے بہت ساری احادیث سن چکا ہے. پس فَمَا رَوَى لَكَ أَنِّي، ابان کی عظمت پر یہ بہت بڑا جملہ ہے. امام معصوم فرماتے ہیں فَمَا رَوَى لَكَ أَنِّي، اگر تمہیں یہ روایت کرے بھی مجھے اگر کہے کہ امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا فَرْمِهُ أَنِّي، تو بے شک زرارہ کا نام نہ بھی لے، براہ راست اس کو ہم سے روایت کر سکتا ہے. کیونکہ ایک دفعہ اگلا بندہ کہے گا نا کہ مجھے زرارہ نے کہا کہ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، تو امام فرما رہے ہیں زرارہ پر تو اتنا اعتماد کر سکتا ہے کہ اس کا نام نہ بھی لے اور کہہ دیتا ہے کہ امام صادق نے یہ فرمایا تو بھی درست. اسی طرح ایک اور فرمان غور آگا جان قولہ علیہ السلام لشعیب بالاقرقو فی بعد سوال امن یرجع الیہ، شعیب نے سوال کیا کہ جناب اگر کوئی ضرورت پیش آئے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو کس کی طرف رجوع کیا جائے؟ امام نے فرمایا علیکا بالاسدی، تم اسدی کے پاس جاؤ. اسدی سے مراد کون ہے؟ ابو بصیر، یہ بھی تو ایک شخص ہے، اس کے طرف ارجاع کیا. اسی طرح امام علیہ السلام نے ایک اور مقام پہ فرمایا علی ابن مسیب کو بعد سوال امن یاخذ عنہ معالم الدین، کہ جناب ہم دینی احکام شرائع یہ جتنے فرامین ہیں یہ کہاں سے لیں؟ تو معصوم نے فرمایا
علیکا بذکریہ بن آدم، زکریہ بن آدم، یعنی امام نے ارجاء کیا کہ اس سے پوچھو جو تمہیں کہہ دے اس پر عمل کرو. کیوں؟ المامون علی الدین والدنیا، یہ امور دینی اور دنیا سے متعلق جو بھی کہے گا تمہیں کوئی خوف و خطر نہیں. ایک اور فرمان امام السلام نے فرمایا کہ ربما قال له عبد العزیز ابن المہتدی، بال میں محتدی ہے، بال میں مہدی ہے یا مہدی ہے. تو اس نے سوال کیا، عبد العزیز نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، ربما احتاج، کہ جناب بسا اوقات ہمیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے، کوئی مشکل پیش آتی ہے، وَلَسْتُ أَلْقَاكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ، اور ہر وقت ہم جناب سے ملاقات بھی نہیں کر سکتے، یعنی کوئی مسئلہ پیش آیا ہر وقت ملنا بھی ممکن نہیں ہوتا. تو اس نے خود ہی پوچھا، یونس بن عبد الرحمن ثقۃ، کیا جناب کا صحابی یونس بن عبد الرحمن یہ ثقہ ہے؟ آخذ عنہ معالم دینی، امام نے فرمایا نعم. اب دیکھو یہاں یونس بن عبد الرحمن بھی ایک شخص ہے، عادل ہے، ثقہ ہے، امام اس کی طرف ارجاع کر رہے ہیں. بس توجہ فرمانا آغاز. اب اس روایت میں تھوڑا سا نکتہ ہے، شیخ عالم اس کو بیان کر رہے ہیں کہ عبد العزیز نے کہا کہ کیا یونس بن عبد الرحمن ثقہ ہے. اب امام سے یہ نہیں پوچھ رہا، لطف لینا ترجمے میں، کہ آیا خبر ثقہ حجت ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں پوچھ رہا، بلکہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آیا یونس ثقہ ہے یا. تو اس کا مطلب ہے اس بات کا اس کو علم تھا کہ جو ثقہ ہے اس کی خبر حجت اور معتبر ہے. وہ تو امام سے سوال کر رہا تھا اس کے ثقہ ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں. جب اس نے سوال تھا کہ یونس بن عبد الرحمن ثقۃ، امام نے فرمایا نعم، تو وہ مطمئن ہو گیا. اس کا مطلب اس بات کا اس کو علم تھا کہ جو ثقہ کی خبر ہوتی ہے وہ معتبر ہے. ظاہر هذه الروایہ، اب اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان قبول قول ثقہ، کہ ثقہ کی خبر، ثقہ کے قول کو قبول کرنا، کان امرن مفروغا عنہ عند الراوی، اس کا راوی کو علم تھا، پتہ تھا کہ جب راوی ثقہ ہو تو اس کی بات قابل قبول ہے. پس فسألا، اس نے امام سے سوال کیا، عن وثاقت یونس، آیا یونس ثقہ ہے یا نہیں ہے، لیرتب علیہ اخذ المعالم منہ، کیونکہ اگر ثقہ ہے تو پھر وہ دینی احکام اس سے لے گا، وہ اسے قبول کر لے، اگر ثقہ نہیں ہے تو اسے نہ لے. آخر وَيُعَيِّدْهُ فِي نَاطَةِ وُجُوبِ الْقُبُولِ فِي الْوِثَاقَةِ، فرماتے ہیں اسی طرح یہ جو ہم نے کہا ہے کہ قول ثقہ معتبر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عبد العزیز نے ثقہ ہونے کا پوچھا تھا، یہ نہیں پوچھا کہ ثقہ کی بات مانی ہے یا نہیں مانی. اس کا معنی تو ہے اب اس کی تائید یہاں سے بھی ہوتی ہے. ما ورد فی العمری، امام علیہ السلام کے جو 4 نائبین تھے ان میں ایک تھا عثمان بن سعید عمری اور ایک اس کا بیٹا تھا محمد بن عثمان، یہ جو باپ بیٹا تھے. وَإِبْنُهُ الَّذَيْنَ هُمَا مِنَ النُّوَابِ وَالصُّفْرَاءِ فَفِي الْكَافِي فِي بَابِ النَّهْيِ عَنِ التَّسْمِيَةِ، تسمیہ سے مراد یہ ہے، روایت کی گئی ہے حميري سے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت حجت قائم عجل اللہ فرج شریف کو ان کے نام کی لے کر نہ پکارا جائے، قائم لے کر کہا جائے. امام باقری نے ان کا اصل اس میں گرامی ہے اس کی تصریح نہ کی جائے، اس کے بارے میں روایات ہیں. خوب، اب روایت ہمیں نے کی احمد بن اسحاق سے، وہ کہتا ہے سالت ابا الحسن، یہاں ابو الحسن سے مراد امام علی نقی علیہ السلام ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام سے وہ کہتا ہے میں نے سوال کیا، وقلت له، اور میں نے عرض کی، من اعاملو او امن آخذو او قول من اقبل، کہ جناب میں کس کے ساتھ معاملات کروں، معاملات سے مراد ہے دینی معاملات میں ڈسکس کرنا، امن آخذ کس کی بات کو قبول کروں، قول من اقبل کس کا قول قبول کروں. امام نے فرمایا الامریو ثقاتی،
امری ہمارا موثق ہے، ثقتی یعنی وہ شخص قابل اعتماد ہے. فما ادا الیک انی، توجہ میری جان، جو بات تم تک مجھ طرف سے پہنچائے، اگر کہے کہ معصوم نے یہ فرمایا فانی یعدی، وہ یقیناً ہماری طرف سے ہی پہنچائے گا. وما قول لک انی فانی یقول، جو کچھ بھی وہ ہماری طرف نسبت دے کر کہے وہ یقیناً ہم نے کہا ہے. فاسمع لہ، اس کی بات کو غور سے سنو، وَأَطِعْ، اور اس کی اطاعت کر. فَإِنَّهُ السِّقَةُ، یہ امری سیکہ ہے، المامون، یہ دین و دنیا کے امور میں یہ بندہ محفوظ ہے، یعنی کوئی بدیانتی نہیں. اسی طرح اخبرنا احمد بن اسحاق، ایک اور روایت، وہ کہتے ہیں انہ سأل ابا محمد، اس نے امام عسکری علیہ السلام سے سوال کیا، ایسا ہی کہ جناب ہم کس کی بات مانیں، کس کے قول پر عمل کریں، کس سے اپنے دینی معاملات کو. امام نے فرمایا الامری و ابنہ، یعنی عثمان بن سعید اور اس کا بیٹا محمد بن عثمان، سیکاتان ہے، یہ دونوں سیکہ ہیں. فما دیا الیک عنی، تم تک جو کچھ بھی ہماری طرف سے پہنچائیں تو اس کا مطلب وہ ہماری طرف سے پہنچا رہے ہیں. وما قال لکا، جو کچھ وہ تمہیں کہیں دونوں وہ ہماری طرف سے کہہ رہے ہوں گے. فاسمع لہما واطعہما، کیوں؟ فانہما الثقتان بس. وہذہ الطائفۃ ایضا، اب یہ روایتیں جو ان دو نواب کے بارے میں آئی ہیں، مشترکۃ مع الطائفۃ الاولی فی الدلالۃ، اب یہ دوسری قسم حاضر طائفہ سے مراد کیا، یعنی جن روایات میں افراد کی طرف ارجاع کیا ہے کہ فلاں بندے سے پوچھو فلاں سے، اور ادھر وہ پہلی کہ جس میں عادل اور اوثق ہونے کو معیار قرار دیا گیا تھا، مشترکتون، اب دونوں کو جب ملائیں گے تو کم از کم اس حوالے سے ان میں اشتراک پایا جاتا ہے. کیا؟ فی الدلالۃ علی اعتبار خبر ثقۃ، کہ اگر مخبر ثقہ ہو، مامون فی الدین و دنیا ہو، تو اس کی خبر معتبر ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ